بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوہ! سردار نے چاندنی میں فری کا چہرہ دیکھ کر حیرت زدگی کے عالم میں کہا، کیسے مان لوں کہ تو نسل انسانی سے ہے اور تو جہان دیگر کی پر اسرار مخلوق میں سے نہیں۔ سردار لب و لہجے اور انداز تکلم سے عربی لگتا تھا۔ عرب یوں بات کیا کرتے تھے جیسے آزاد نظم سنا رہے ہوں۔ یہ کہتی ہے اسے امیر خلجان اغوا کر کے لے جا رہا تھا، ایک سوار نے کہا۔ دو سوار اس کے پیچھے آئے تھے۔ ایک اور سوار بولا، ہم نے دونوں کو مار ڈالا ہے۔ امیر خلجان؟ سردار نے سوالیہ انداز سے پوچھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ یہ چاند نہیں سورج ہے۔ امیر خلجان کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک لڑکی کو اغوا کر کے لے جا رہا ہو؟ کیا وہ تجھے کہیں سے زبردستی اٹھوا کر خلجان لے جا رہا تھا؟ گھوڑے سے اترو، آؤ ہمارے پاس بیٹھو اور گلاب کی ان پنکھڑیوں کو ذرا حرکت دو کہ ہم تیری اصلیت جان سکیں۔ پہلے ان پنکھڑیوں کی قدر و قیمت پہچانو۔ پری نے سردار کا انداز تکلم باندھ کر کہا، تم پتھروں کے سوداگر ہو، ہیروں کی قدر کیا جانو؟ پہلے میں ایک امیر شہر کی داشتہ تھی، اب ایک قزاق کی لونڈی بن گئی ہوں۔ میری اصلیت کو قزاقوں کا سردار نہیں سمجھ سکتا۔ سردار نے فرمائشی کہکہا لگا کر کہا، میں چاندنی میں ہیروں کی طرح چمکتی ہوئی تیری آنکھوں کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ انسان کے نطفے سے پیدا ہونے والی کسی عورت کی آنکھیں اس قدر مخمور اور سحر انگیز ہو سکتی ہیں، لیکن تیری زبان کا حسن ان نشیلی آنکھوں کے سحر سے زیادہ اثر انگیز ہے۔ میرے حسن کو ہی نہ دیکھ اے سردار، پری نے کہا، میں تجھے ہفتے اقلیم کا شہنشاہ بنا سکتی ہوں، تیری ذرا سی ہمت کی ضرورت ہے۔ اب اپنی حالت دیکھ، اپنے آپ کو پہچان۔ کیا تو شکار کی تلاش میں جنگل جنگل، صحرا صحرا، مارا مارا نہیں پھر رہا؟ کسی بہت بڑے قافلے کو لوٹ کر تو بہت بڑا خزانہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن رہتا قزاق کا قزاق ہی ہے۔ میں تجھے ایک خزانے کا راستہ دکھاتی ہوں، وہ تیرے ہاتھ آ جائے تو تو ایک فوج تیار کر کے سلطنت سلجوق پر قبضہ کر سکتا ہے، عرب اور مصر کو اپنی سلطنت میں شامل کر سکتا ہے۔ کیا تو اپنے ہوش حواس میں ہے لڑکی؟ سردار نے کہا، اگر تو دہشت زدگی سے دماغ توازن کو نہیں بیٹھی تو یوں بول کہ میں کچھ سمجھ سکوں۔ پری نے ایک پتھر سے دو پرندے مارنے کی جو ترکیب سوچی تھی وہ اس نے قزاقوں کے سردار کو سنا دی۔ امیر خلجان ایک بڑا خزانہ نکال لانے کے لیے جا رہا ہے، پری نے کہا۔ کہاں سے؟ نقشہ اس کے پاس ہے، پری نے کہا۔ اس پر راستہ دکھایا گیا ہے، واضح نشانیاں بھی موجود ہیں اور جن خطروں کا امکان ہے وہ بھی نقشے میں دکھائے گئے ہیں، اور اس جگہ کی نشانیاں صاف دکھائی ہوئی ہیں جہاں خزانہ ایک غار میں رکھا ہوا ہے۔ خزانے کی نشاندہی کس نے کی ہے؟ ایک درویش نے، پری نے جھوٹ بولا۔ امیر خلجان سوال نمیری نے اس کی بہت خدمت کی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ اس درویش کی کوئی خواہش تھی یا ضرورت تھی جو امیر خلجان نے بصر و چشم پوری کر دی تھی۔ اور یہ بتا، سردار نے پوچھا، تو مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو گئی ہے؟ اتنا بڑا راز مجھے دے رہی ہے، اس کی وجہ بھی سن لے، پری نے کہا۔ میرے دل میں خزانے کی ذرا سی بھی محبت نہیں، اس دل میں ایک آدمی کی محبت ہے۔ میری مجبوری یہ تھی کہ میں امیر خلجان کی داشتہ تھی، کچھ وقت ملتا تو اس آدمی سے مل لیتی تھی۔ امیر خلجان درویش کے بتائے ہوئے خزانے کی تلاش میں چلا تو میں بہت خوش ہوئی، یہ جا رہا ہے تو میں اپنے محبوب کے پاس چلی جاؤں گی اور ہماری شادی ہو جائے گی، لیکن امیر خلجان مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے آیا۔ سفر میں آج ہماری پہلی رات ہے، میں نے موقع غنیمت جانا اور بھاگ نکلی۔ اگر تیرے آدمی مجھے پکڑ نہ لیتے تو میں کل اس کے پاس ہوتی جو مجھے چاہتا ہے۔ کیا تو یہ چاہتی ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں؟ سردار نے پوچھا۔ ہاں، پری نے کہا، تو خزانوں کا متلاشی ہے، میں محبت کی پیاسی ہوں، لیکن تجھے امیر خلجان تک چلنا پڑے گا، سردار نے کہا۔ تیری یہ بات دھوکہ بھی تو ہو سکتی ہے، مجھے نقشہ مل جائے گا تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو مجھے آزاد کر دے گا، پری نے کہا۔ امیر خلجان کو تو نے زندہ چھوڑ دیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ زندہ نہیں رہے گا، سردار نے کہا۔ اٹھو، اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ وہ ابھی تک نہیں آئے، سوال نمیری کئی بار کہہ چکا تھا، وہ اسے جانے نہیں دیں گے۔ ہر بار اس کا کوئی نہ کوئی آدمی اسے کہتا یا یہ جنگل میں بھٹک گئی ہوگی یا یہ نہیں جا سکتی، وہ اسے لے کر ہی آئیں گے۔ پھر انہیں گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے، وہ آ رہے ہیں، 2-3 آدمی نے کہا۔
اب میں اسے ہر رات باندھ کر رکھا کروں گا۔ سوال نمیری نے کہا، نہیں امیر محترم، ایک آدمی نے کہا، ہم اور آگے نکل جائیں گے تو یہ بھاگنے کی جرت نہیں کرے گی۔ میں جانتا ہوں کل کے سفر میں یہ جنگل ختم ہو جائے گا اور بے آب و گیا پہاڑی علاقہ شروع ہو جائے گا۔ ٹھہرو، سوال نمیری نے کہا، سنو، گھوڑے 2 یا 3 نہیں لگتے، کیا یہ بہت سے گھوڑے نہیں؟ ہاں امیر محترم، ایک آدمی نے کہا۔ وہ ابھی سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ آنے والے گھوڑے 2 ہیں، 3 ہیں یا زیادہ ہیں، کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کا طوفان آ گیا اور اس کے ساتھ یہ للکار، جو جہاں ہے وہیں کھڑا رہے۔ وہ تقریباً 25 قزاق تھے جنہوں نے سوال نمیری کی اس چھوٹی سی خیمہ گاہ کو گھیرے میں لے لیا۔ امیر خلجان، نقشہ میرے حوالے کر دے، سردار نے کہا، وہ خزانہ ہمارا ہے۔ سوال نمیری چپ چاپ اپنے خیمے میں چلا گیا۔ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ دیکھتے کیا ہو، اس نے اپنے آدمی سے کہا، ہتھیار اٹھاؤ، وہ خزانہ ہمارا ہے۔ ایک بار پھر سوچ لے سوال نمیری، سردار نے کہا، ہم قزاق ہیں اور ہم زیادہ ہیں، نقشہ میرے حوالے کر دو اور زندہ واپس چلے جاؤ۔ سوال نمیری کچھ جواب دینے کے بغیر سردار کی طرف تیزی سے بڑھا۔ سردار کا گھوڑا اس کی طرف بڑھا۔ سوال نمیری تیزی سے بیٹھ گیا اور سردار کے گھوڑے کے پیٹ میں تلوار اتار دی۔ گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا اور اچھلنے کودنے لگا۔ سردار گھوڑے سے کود آیا۔ سوال نمیری کے ساتھ اب 9 آدمی رہ گئے تھے۔ وہ جانباز قسم کے آدمی تھے۔ ان میں سے بعض نے تلواریں اٹھائی تھی اور بعض کے پاس برچیاں تھیں۔ ان سب نے جانوں کی بازی لگا دی، لیکن 9 پیادے 25 سواروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ معرکہ بڑا ہی خون ریز تھا۔ پری الگ کڑی دیکھ رہی تھی اور اپنی چال کی کامیابی پر بہت خوش تھی۔ وہ اب بھاگ نکلنے کا موقع دیکھ رہی تھی۔ اس نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ سوال نمیری مارا جاتا ہے یا نکل بھاگتا ہے۔ اسے اتنے گمسان کے معرکے اور ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے گھومتے مڑتے گھوڑوں میں سوال نمیری اور قزاقوں کا سردار نظر نہیں آ رہے تھے۔ لڑکی، ادھر آجا، پری کو آواز سنائی تھی۔ اپنے امیر کے خیمے تک آجا لڑکی۔ پری گھوڑے سے اتری اور سوال نمیری کے خیمے تک دوڑتی گئی۔ چاند سر پر آیا ہوا تھا۔ چاندنی بہت ہی صاف ہو گئی تھی۔ اس نے خیمے کے قریب سوال نمیری کی لاش پڑی دیکھی۔ میرے خیمے میں آ، سردار نے پری سے کہا، اور بتا وہ نقشہ کہاں ہے؟ سردار اور پری اندر چلے گئے۔ پری نے چمڑے کا ایک تیلا اٹھا کر سردار کے حوالے کیا اور بتایا کہ نقشہ اس میں ہے۔ سردار تیلا اٹھائے خیمے سے باہر آیا۔ تیلے میں کچھ اور چیزیں پڑی تھی جو سردار نے باہر پھینک دی۔ پھر اس میں سے نقشہ نکالا۔ پری نے کہا، یہی ہے، اور وہ وہاں سے چل پڑی۔ کہاں جا رہی ہے تو؟ سردار نے اس سے پوچھا۔ تجھے خزانے کا نقشہ مل گیا ہے، پری نے چند قدم دور رک کر کہا۔ سمجھ لے کہ تجھے خزانہ مل گیا ہے اور مجھے آزادی مل گئی ہے۔ ٹھہر جا، سردار نے کہا، میں اتنی جلدی تجھے آزادی نہیں دوں گا۔ تو مرجایا ہوا پھول تو نہیں کہ بغیر سونگے پھینک دوں۔ وہ قزاقوں کا سردار تھا، کوئی شریف اور معزز آدمی نہیں تھا کہ اپنے وعدے کا پاس کرتا۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو وہ کیوں کر چھوڑ دیتا؟ پری اپنی گھوڑے کی طرف دوڑی تو سردار اس کے راستے میں آ گیا۔ پری دوسری طرف دوڑ پڑی۔ لڑائی ابھی لڑی جا رہی تھی۔ سوال نمیری کے آدمی مارے جا رہے تھے۔ انہوں نے مرنے سے پہلے کچھ قزاقوں کو بھی مار ڈالا تھا۔ پری دوسری طرف دوڑی تو سردار اس کے پیچھے گیا۔ پری اس کوشش میں تھی کہ وہ مرے ہوئے کسی آدمی کے گھوڑے تک پہنچ جائے۔ سواروں کے بغیر گھوڑے ادھر ادھر بکھر گئے تھے، لیکن سردار پری کو کسی گھوڑے کے قریب نہیں جانے دے رہا تھا۔ پری پرتیلی تھی۔ وہ تیز دوڑتی خیمہ گاہ سے کچھ دور چلی گئی۔ سردار بھی تیز دوڑا۔ آگے اونچی اور گھنی جھاڑیاں تھی جو باڑ کی طرح ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی۔ پری ان میں سے گزر گئی، لیکن آگے دلدل تھی۔ وہ راستہ بدلنے ہی لگی تھی کہ سردار پہنچ گیا۔ پری دلدل میں چلتی آگے چلی۔ چند ہی قدم آگے گئی ہوگی کہ اسے ایسا لگا جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ نیچے جانے لگی۔ سردار چیتی کی طرح اس پر جھپٹا اور وہ بھی نیچے ہی نیچے جانے لگا۔ یہ دلدل تھی جو ہر چیز کو اپنے اندر غائب کر دیا کرتی تھی۔ پری اور سردار نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا۔ پری چیخ اور چلا رہی تھی۔ سردار اپنی آدمیوں کو نام لے لے کر پکار رہا تھا اور وہ دونوں دلدل میں دھنستے جا رہے تھے۔ سردار کے ہاتھ سے خزانے کا نقشہ چھوٹ گیا تھا۔ یہ نقشہ بے بنیاد تھا اور خزانہ ایک فریب اور ایک مفروضہ تھا۔ سردار کے 3 آدمی پہنچ گئے۔
انہیں اپنے سردار اور فری کے سر نظر آئے اور یہ بھی دلدل میں غائب ہو گئے۔ تیسرے یا چوتھے روز احمد بن عطاش شہدر سے خلجان پہنچا۔ خلجان کا قلعہ مبارک کو پیر و مرشد حسن بن صباح نے اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا، کیا سوال نمیری کی واپسی کا کوئی امکان نہیں؟ احمد بن عطاش نے پوچھا۔ نہیں، حسن بن صباح نے جواب دیا، خزانہ وہ اژدہا ہے جو آج تک نہ جانے کتنے آدمیوں کو نگل چکا ہے۔ اس نے بڑے جابر بادشاہوں کو بھی نگلا ہے اور اس نے مومنین کو، زاہدوں اور پارساؤں کو بھی نگلا ہے۔ وہ سوال نمیری جو مجھ پر لعن طعن کرنے آیا تھا کہ تم خدا کے ایلچی کیسے بن گئے، اور وہ سوال نمیری جو دعویٰ کرتا تھا کہ اللہ کے واحد عقیدے کے پیروکار صرف اہل سنت ہیں اور وہی اللہ کے قریب ہیں، وہ سوال نمیری خدا اور اپنے عقیدے کو فراموش کر کے خزانے کی تلاش میں چلا گیا۔ پری بھی اس کے ساتھ چلی گئی ہے، کیا تمہیں اس کا افسوس ہے؟ احمد بن عطاش نے پوچھا۔ نہیں مرشد، حسن بن صباح نے کہا، میں حیران ہوں یہ جانتے ہوئے کہ ہم سوال نمیری کو خزانے کا دھوکہ دے کر غائب کر رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ کیوں چلی گئی؟ اتنے میں دربان نے اندر آ کر بتایا کہ والی خلجان سوال نمیری کا ایک آدمی بہت بری حالت میں آیا ہے۔ حسن بن صباح نے کہا کہ اسے فوراً اندر لے آؤ۔ ایک آدمی دربان کے سہارے اندر آیا، اس کے کپڑے خون سے لال تھے اور خون خشک ہو چکا تھا۔ اس کے سر پر، بازوں پر اور ران پر کپڑے لپٹے ہوئے تھے۔ احمد بن عطاش کے کہنے پر اسے پانی پلایا گیا، وہ تو جیسے آخری سانسیں لے رہا تھا۔ کون ہو تم؟ احمد بن عطاش نے پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ ایک دن کی مسافت 4 دنوں میں طے کی ہے، اس نے خامتی سانسوں کو سنبھال کر بڑی ہی مشکل سے کہا۔ وہ ان 11 آدمیوں میں سے تھا جو سوال نمیری کے ساتھ گئے تھے۔ یہ آدمی قزاقوں کے ساتھ لڑائی میں زخمی ہوا اور اسے وہاں سے نکل آنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ سوال نمیری کے نمک حلال اور وفادار ملازموں میں سے تھا۔ وہ صرف اطلاع دینے کے لیے خلجان آیا تھا۔ راستے میں کئی بار بے ہوش ہوا، گھوڑے سے گرا، اٹھا اور چوتھے روز خلجان پہنچ گیا۔ اس نے بتایا کہ سوال نمیری مارا گیا ہے اور خزانے کا نقشہ قزاقوں کے سردار نے لے لیا ہوگا۔ فری کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ قزاقوں کے قبضے میں تھی۔ اس نے فری اور سردار کو دلدل میں ڈوبتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ وفادار شخص باتیں کرتے کرتے خاموش ہو گیا اور اس کا سر ایک طرف لڑک گیا، وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ حسن بن صباح نے کہا کہ اس کی لاش لے جاؤ اور دفن کر دو، اب یہ قلعہ ہمارا ہو گیا ہے۔ احمد بن عطاش نے کہا، اب بتاؤ حسن، اس کامیابی سے تم نے کیا سبق حاصل کیا ہے؟ یہ کہ انسان نفسانی خواہشات کا غلام ہے۔ حسن بن صباح نے کہا، کسی بھی انسان کی ان خواہشات کو ابار دو اور اسے یقین دلا دو کہ اس کی یہ خواہشات پوری ہو جائیں گی تو اسے جس راستے پر ڈال دو وہ اسی راستے پر چل پڑے گا۔ میں تمہیں یہ سبق پہلے دے چکا ہوں۔ احمد بن عطاش نے کہا، ہر انسان کی ذات میں ابلیس موجود ہے اور ہر انسان کی ذات میں خدا بھی موجود ہے۔ یوں کہہ لو کہ انسان بیک وقت نیک بھی ہے، بد بھی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ بدی پر غلبہ پائے رکھنے کا ایک ذریعہ، حسن بن صباح نے کہا، اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک وسیلہ۔ ہم نے ہر انسان میں ابلیس کو بیدار کرنا ہے۔ احمد بن عطاش نے کہا، سوال نمیری پکا مومن تھا، زاہد اور پارسا تھا۔ تم نے اسے ایسے خزانے کا راستہ دکھایا جس کا وجود ہی نہ تھا۔ اس دھوکے میں فری جیسی حسین لڑکی شامل تھی۔ تم نے دیکھا کہ اس شخص کی پارسائی اس طرح اڑ گئی جس طرح سورج کی تمازہ سے شبنم اڑ جاتی ہے۔ تلبیس ابلیس، ائمہ تلبیس اور تاریخ ابن خلدون میں تفصیل سے لکھا ہے کہ احمد بن عطاش اور حسن بن صباح نے راتوں کو آئینوں کی چمک دکھا کر جس طرح لوگوں کو دکھایا تھا کہ خدا کا ایلچی زمین پر اترا ہے، اس کا اس وسیع و عریض علاقے کے لوگوں پر وہی اثر ہوا تھا جو پیدا کرنا مقصود تھا۔ حسن بن صباح نے لوگوں کو اپنی زیارت بھی کرائی تھی اور ایک خاص جڑی بوٹی کی دھونی اتنے بڑے مجمع کو دے کر لوگوں کے ذہنوں پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ یہ تاریخ کی پہلی اجتماعی ہپنوٹائزم تھی۔ اگر یہ ڈنگ اختیار نہ کیا جاتا تو بھی لوگ اس کے قائل ہو جاتے، کیونکہ لوگوں میں توہم پرستی اور افواہ پسندی جیسی کمزوریاں موجود تھیں۔ حسن بن صباح نے قبیلوں کے سرداروں کو خصوصی اہمیت دی تھی۔ حسن بن صباح کے مبلغوں یعنی پروپیگنڈا کرنے والوں کا بھی ایک گروہ پیدا ہو گیا۔ اس گروہ کے آدمی فقیروں اور درویشوں کے بیس میں بستی بستی پھرتے اور خدا کے ایلچی کے نزول اور اس کے برحق ہونے کا پروپیگنڈا کرتے تھے۔
خلجان کا قلعہ بھی حسن بن صباح کے قبضے میں آ گیا تو یہ مشہور کر دیا گیا کہ امیر شہر صالح نمیری خدا کی ایلچی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے قلعہ خدا کے ایلچی کی نظر کر دیا ہے اور خود تارک الدنیا ہو کر کہیں چلا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ حسن بن صباح اور احمد بن عطاش نے باطنی نظریات اور عقیدے پھیلانے کے لیے زمین کا خاصا خطہ حاصل کر لیا اور فضا اور ماحول کو اپنے سانچے میں ڈال لیا۔ اب داستان گو اس داستان کو واپس اس مقام پر لے جا رہا ہے جہاں حسن بن صباح خواجہ توسی نظام الملک کے پاس اسے ایک وعدہ یاد دلانے گیا تھا۔ اس وقت نظام الملک نیشاپور میں سلطان ملک شاہ کا وزیر اعظم مقرر کیا جا چکا تھا۔ داستان گو یاد دہانی کی خاطر ایک بار پھر مختصراً بتا دیتا ہے یہ وعدہ کیا تھا اور کس طرح ہوا تھا۔ خواجہ حسن توسی جو بعد میں نظام الملک کے نام سے مشہور ہوا، تاریخ کی ایک اور مشہور شخصیت عمر خیام اور حسن بن صباح ایک مشہور عالم امام موافق کے مدرسے میں پڑھے تھے۔ مدرسے میں ایک روز حسن بن صباح نے اپنی ان دونوں ہم جماعتوں سے کہا کہ امام موافق کے شاگرد بڑے اونچے مقام پر پہنچا کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم تینوں یہاں سے فارغ ہو کر اونچے مقام پر پہنچیں گے۔ آؤ وعدہ کریں کہ ہم میں جو کوئی کسی اونچے مقام پر پہنچ گیا وہ دوسرے دو دوستوں کی مدد کرے گا۔ تینوں دوستوں نے ہاتھ ملا کر یہ وعدہ کیا۔ نظام الملک اور عمر خیام کے وہم و گمان بھی میں نہ تھا کہ حسن بن صباح نے بڑے ہی مذموم مقاصد کی خاطر یہ وعدہ یا معاہدہ کیا ہے۔ پھر ایسے ہوا کہ تینوں تعلیم سے فارغ ہو کر اپنی اپنی راہ لگ گئے۔ کچھ عرصہ بعد نظام الملک سلطان ملک شاہ کے ہاں گیا اور ملازمت مانگی۔ اس کی قابلیت اور فہم و فراست کو دیکھتے ہوئے سلطان ملک شاہ نے اسے اپنا وزیر بنا لیا اور کچھ ہی عرصے بعد اسے وزیر اعظم بنا دیا اور اس کے ساتھ ہی اسے نظام الملک کا خطاب دے دیا۔ عمر خیام کو پتا چلا کہ اس کا ہم جماعت اور دوست وزیر اعظم بن گیا ہے تو وہ اس سے جا ملا اور مدرسے کے زمانے کا وعدہ یاد دلایا۔ نظام الملک نے عمر خیام کو ملازمت دلانی چاہی، لیکن عمر خیام نے کہا کہ وہ تحقیق کے میدان میں جانا چاہتا ہے، پھر وہ کتابیں لکھے گا۔ نظام الملک نے اسے سلطان سے اچھی خاصی رقم دلوا دی۔ عمر خیام نے حکمت بے نام پیدا کیا اور ایسی کتابیں لکھی جو آج تک سند کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حسن بن صباح نظام الملک کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ تلاش روزگار میں مارا مارا پھر رہا ہے اور ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ آخر مجبور ہو کر اس کے پاس آیا ہے۔ کیا تم اتنے لمبے لمبے سال بے روزگار پھرتے رہے ہو؟ نظام الملک نے پوچھا۔ اگر کہیں روزی کا ذریعہ ملا بھی تو کچھ دنوں بعد ختم ہو گیا۔ حسن بن صباح نے کہا تھا، مجھے تاجر بننے کا مشورہ دیا گیا، لیکن تجارت کے لیے سرمایہ کہاں سے لاتا؟ دکانداری مجھ سے ہوتی نہیں۔ میں تو روزگار کی تلاش میں مصر تک چلا گیا تھا، لیکن قسمت نے کہیں بھی ساتھ نہ دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے اتنا زیادہ علم حاصل کر لیا ہے کہ تم سرکاری عہدے پر ہی کام کر سکتے ہو۔ نظام الملک شریف النفس اور مخلص انسان تھا۔ اس نے اپنے دوست اور ہم جماعت کو اس افسردگی، مایوسی اور تنگ دستی کے عالم میں دیکھا تو اس نے سلطان ملک شاہ کو بتایا کہ اس کا ایک دوست آیا ہے جو غیر معمولی فہم و فراست کا مالک ہے اور اس کی تعلیمی سند یہ ہے کہ امام موافق کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہے۔ ہمارے لیے صرف آپ کی رائے سند ہے۔ سلطان نے کہا تھا، اسے آپ جس عہدے کے لیے مناسب سمجھتے ہیں رکھ لیں۔ نظام الملک کو صرف سلطان کی منظوری درکار تھی، وہ مل گئی تو نظام الملک نے اسے ایک اونچے عہدے پر فائز کر دیا۔ یہ شک تو اس کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا تھا کہ حسن بن صباح کچھ اور ہی مقاصد دل میں لے کر حکومت کی انتظامی مشینری میں شامل ہوا ہے۔